بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 29 مئی 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ انی ماں کا یا مسرور، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں روا میں پیدا ہونے والے پہلے بچے حضرت صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب ہیں، جو 15 ستمبر 1950 کو حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب اور محترمہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ آپ حضور علیہ السلام کے پڑ پوتے حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی مسرور احمد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہامی نام ہے، چنانچہ دسمبر 1960 کا اعلام ہے، انی ماں کا یا مسرور، یعنی اے مسرور میں تیرے ساتھ ہوں۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ ختیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ عطیہ کریم عارف صاحبہ نے اپنے مضمون میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی پاکیزہ زندگی کی چند ایمان افروز جھلکیاں پیش کی ہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے میٹرک تعلیم الاسلام ہائی اسکول اور BA تعلیم الاسلام کالج روا سے کیا۔ 1976 میں زرعی یونیورسٹی فیصلہ آباد سے ایگریکلچر اکنامکس میں MSc کی۔ 31 جنوری 1977 کو مکرمہ سیدہ امت السبو بیگم صاحبہ بنت مکرم سید داؤد مظفر شاہ صاحب اور محترمہ صاحبزادی امت الحکیم صاحبہ سے شادی ہوئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی مکرمہ صاحبزادی امت الوارث فاتح صاحبہ اور ایک بیٹے مکرم صاحبزادہ مرزا وقاص احمد صاحب سے نوازا۔ 1977 میں حضور انور نے زندگی وقف کی اور نصرت جہاں اسکیم کے تحت اگست 1977 میں غانا تشریف لے گئے، جہاں 1977 سے 1985 تک بطور پرنسپل احمدیہ سیکنڈری اسکول سلاگا 2 سال، اسارچر 4 سال اور پھر 2 سال احمدیہ زرعی فارم ٹمالے شمالی گانا کے مینیجر رہے۔ آپ نے گانا میں پہلی بار گندم اگانے کا کامیاب تجربہ کیا۔ 1985 میں پاکستان واپسی ہوئی اور 17 مارچ 1985 سے نائب وکیل المال ثانی کے طور پر تقرر ہوا۔ 18 جون 1994 کو ناظر تعلیم صدر انجمن احمدیہ اور 10 دسمبر 1997 کو ناظر اعلیٰ و امیر مقامی مقرر ہوئے۔ اگست 1998 میں صدر مجلس کار پرداز بھی مقرر ہوئے۔ بحیثیت ناظر اعلیٰ آپ ناظر ضیافت اور ناظر زراعت بھی خدمات بجا لاتے رہے۔ 1994 تا 1997 چیئرمین ناصر فاؤنڈیشن رہے۔ اسی عرصہ میں صدر تزئین روا کمیٹی بھی تھے۔ 1988 سے 1995 تک ممبر قضا بورڈ بھی رہے۔ مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ میں سال 76-77 میں محتمم صحت جسمانی، 84-85 میں محتمم تجنید، 85-86 سے 88-89 تک محتمم مجالس بیرون اور 89-90 میں مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان کے نائب صدر رہے۔ مجلس انصار اللہ پاکستان میں قائد ذہانت و صحت جسمانی 1995 میں اور قائد تعلیم القرآن وقف عرضی 1995 تا 1997 رہے۔ 30 اپریل 1999 کو آپ ایک جھوٹے مقدمے میں اسیر راہ مولا بنائے گئے اور 10 مئی کو رہا ہوئے۔ آپ 22 اپریل 2003 کو خلیفۃ المسیح الخامس منتخب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے الہامات، رویا، خوابوں اور اشاروں کے ذریعے آپ کے انتخاب سے متعلق کئی احباب کو بشارتیں دے رکھی تھیں۔ مثلاً مکرمہ آمت الحفیظ صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ جس دن حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور بیماری کے باعث کمزوری آپ رحمہ اللہ پر غالب آ گئی تو تمام جماعت ایک عجیب کرب میں مبتلا ہو کر دعاؤں میں لگ گئی۔ مغرب کی نماز میں جب میں حضور رحمہ اللہ کے لیے دعا کر رہی تھی تو عجیب کیفیت طاری ہوئی اور اچانک زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ آنے والا خلیفہ مرزا شریف کی نسل سے ہوگا۔ اس کے بعد دل میں انتہائی خوف پیدا ہوا، بہت دعائیں کی، استغفار کیا۔ بعد میں جب حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح منتخب ہوئے تو انتہائی خوشی ہوئی۔ اسی طرح مکرمہ نعمت بی بی صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ جب پہلی دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ صحت یاب ہوئے تو میں نے خواب میں دیکھا
کہ جیسے آجزا ربا میں بی بی ناصرہ کے گھر میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ تو بی بی ناصرہ کہتی ہیں میرا بیٹا مسرور جو ہے یہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایک بار حضور ایدہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ خلیفہ منتخب ہونے پر آپ کے کیا جذبات تھے؟ حضور انور نے فرمایا کہ جب میرے نام کا اعلان ہوا تو میرا تاثر یہ تھا اور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ حاضرین میں سے کوئی میرے لیے نہ کھڑا ہو، بلکہ پہلی دفعہ جب گنتی میں کو غلطی لگی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو جو ہاتھ کھڑے تھے مجھے یہی لگ رہا تھا کہ بہت تھوڑے سے ہاتھ ہیں، تو میں نے کہا شکر ہے چند ایک ہی ہاتھ کھڑے ہیں، کوئی اور نامزد ہو جائے گا۔ چونکہ پہلی دفعہ گنتی میں غلطی ہو گئی تھی اس لیے دوسری دفعہ پھر انہوں نے ہاتھ کھڑے کروائے تو میں نے دیکھا اور کہا کہ ہیں تو کافی لیکن ابھی بھی کافی ہاتھ باقی ہیں جو کسی اور کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن جب فائنل اناؤنسمنٹ ہوئی تو میں پوری طرح کانپ اٹھا۔ حضور انور کے پاکیزہ کردار کا ذکر کرتے ہوئے ایک مخلص احمدی خاتون محترمہ سکینہ بی بی صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ میں بے سر و سامانی کی حالت میں 4 بچوں کے ہمراہ روا آئی تھی تو بہت مشکل وقت تھا۔ کسی نے بتایا کہ محترم صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کے گھر چلی جاؤ تو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس پر میں وہاں چلی گئی تو حضرت صاحبزادی ناسا بیگم صاحبہ نے مجھے خادمہ رکھ لیا۔ چند روز بعد ان کے صاحبزادے مرزا مسرور احمد صاحب جو اس وقت طالب علم تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ روزانہ رات 2 بجے مجھے جگا دیا کریں۔ چنانچہ یہ ڈیوٹی شروع ہو گئی اور تا دیر چلتی رہی، لیکن میں جب بھی صبح جاتی تو دیکھتی کہ کبھی تو وہ نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے اور کبھی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر ہی مطالعہ کر رہے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے حضور انور کی محبت آپ کے ارشادات سے آیا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا وہ محسن انسانیت رحمت للعالمین اور اللہ تعالیٰ کا محبوب جس نے اپنی راتوں کو بھی مخلوق کے غم میں جگایا، جس نے اپنی جان کو مخلوق کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے اس درد کا اظہار کیا اور اس طرح غم میں اپنے آپ کو مبتلا کیا کہ عرش کے خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تو ان لوگوں کے لیے کہ یہ کیوں اپنے پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے ہلاکت میں ڈال لے گا؟ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق کے ماننے والوں میں سے ہیں جس نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام کا ادراک عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ایک ذریعہ حضور انور نے یوں بیان فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہوں گے، بھیج رہے ہوں گے، بھیج رہے ہیں۔ ہمارا بھی کام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق صادق اور امام الزمان کے سلسلہ اور اس کی جماعت سے منسلک کیا ہوا ہے کہ اپنی دعاؤں کو درود میں ڈھال دیں اور فضا میں اتنا درود صدق کے دل کے ساتھ بکھیریں کہ فضا کا ہر ذرہ درود سے مہک اٹھے اور ہماری تمام دعائیں اس درود کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کے دربار میں پہنچ کر قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں۔ یہ ہے اس پیار اور محبت کا اظہار جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہونا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہونا چاہیے۔ خلافت سے احترام کا تعلق بیان کرتے ہوئے حضور انور نے ایک بار فرمایا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو میں 15 سال کا تھا۔ اس وقت سے پہلے چھوٹی عمر میں بھی ایک عزت اور احترام ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ میرے نانا تھے کبھی ہم جرت نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے بات کریں یا آرام سے چلے جائیں۔ بڑے احترام سے جانا، احترام سے بیٹھنا، خلافت کا احترام بہت تھا۔ اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جس نے میرے دل میں خلافت کا مزید احترام پیدا کر دیا۔ میرے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، وہ ایک دن قصر خلافت مجھے ساتھ لے گئے۔ خود وہ نیچے کھڑے ہو گئے اور مجھے اوپر بھیجا کہ جاؤ اور بتاؤ کہ میں ملنے آیا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ ان دنوں بیمار تھے اور اوپر کمرے میں آرام کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا بھائی ہے تو چل کر گھر میں گھس گئے، پہلے کہا کہ اطلاع کرو جا کر۔ اس وقت حضرت چھوٹی آپا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ڈیوٹی پر تھی۔ میں نے بتایا کہ دادا، ابا جان ہم کہتے تھے، ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلا لاؤ۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے تو وہاں چھوٹی آپا نے ان کے سرانے کرسی رکھ دی کہ آئیں گے تو بیٹھ کر باتیں کر لیں گے۔ میں نیچے گیا اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کو اوپر بلا لایا۔ وہ السلام علیکم کر کے بجائے کرسی پر بیٹھنے کے ان کی چارپائی کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے اور پھر بڑے ادب سے احترام سے باتیں ہوئیں
اور پھر وہ کھڑے ہوئے اور سلام کر کے اس طرح احترام سے نکلے ہیں ایک طرف سے ہو کر کہ اس وقت مجھے مزید خیال ہوا کہ یہ ہے خلافت کا احترام جو عملی شکل میں میرے دادا نے مجھے دکھائی۔ جس طرح عمر بڑھتی گئی تو پھر ہمیں احترام کی وجہ سے اور زیادہ جھجک پیدا ہوتی گئی۔ خوف ڈر نہیں تھا بلکہ جھجک احترام کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کا تعلق بیان کرتے ہوئے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور سب سے چھوٹے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر کوئی جو بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، لیکن بہرحال ہم بہن بھائیوں میں تعلق بھی بڑا تھا۔ خاص طور پر میری سب سے بڑی بہن جو ہیں اور میرے سے امیجیٹ بڑے بھائی جو ہیں ان سے میرا خاص تعلق تھا، اور باقی بہن بھائیوں کا بھی احترام اور ادب وغیرہ بڑا تھا۔ کبھی تو تکار نہیں کی، کبھی بھی سامنے اونچی آواز میں نہیں بولے۔ اپنی ہابیز کے بارے میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے والد صاحب کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ہر ہفتے میں چھٹی کے دن وہ شکار پر ہمیں ساتھ لے جاتے تھے۔ فاختہ، خرگوش، تیتر اور اس کے علاوہ کبوتر بھی مل جایا کرتے تھے، اس لیے بچپن سے ہی اس کا شوق تھا۔ جلسے کے بعد پرالی آیا کرتی تھی تو فاختائیں اور چڑیاں وغیرہ بہت آتی تھیں۔ ایئر گن سے ہم بڑے نشانے لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خوب بھون کر اس کے تکے بھی بنا کر کھایا کرتے تھے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد عملی زندگی میں جو تبدیلی ہوئی اس بارے میں حضور انور نے فرمایا، میری زندگی کا معمول بالکل مختلف ہوا کرتا تھا۔ میں عملی طور پر ایک ایسا آدمی تھا جس کے لیے دفتر میں مسلسل 2 گھنٹے بیٹھنا بھی مشکل تھا۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد دفتر سے اٹھ کر راؤنڈ لگاتا اور مختلف دفاتر کو وزٹ کیا کرتا تھا، پھر واپس آ کر دفتر میں بیٹھتا تھا، یہاں تک کہ ناظر اعلیٰ کی ذمہ داری ملنے کے بعد بھی میرا یہی دستور رہا۔ یہ ایک انتظامی عہدہ تھا۔ چنانچہ دفتر میں 6-7 گھنٹے گزارنے کے بعد میں اپنے فارم پر چلا جاتا تھا اور کچھ وقت وہاں گزارتا۔ اس دوران وہاں ایسے کام کیا کرتا تھا جس میں ذہنی بوجھ نہ ہو بلکہ اپنے ہاتھ سے مشقت والا کام ہوتا تھا۔ بہرحال کہا جا سکتا ہے کہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد میرے معمولات میں ایک یو ٹرن آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ یہ اللہ ہی تھا جو تمام کاموں کا کرنے والا تھا۔ پہلی ہی رات میرے اندر ایک مکمل تبدیلی واقع ہو گئی تھی۔ میں صبح سے شام تک اور پھر رات گئے تک دفتر میں بیٹھ کر کام کرتا رہا۔ مجھے تقریر وغیرہ کرنے کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر خدا نے ان میں میری رہنمائی کی۔ خدا تعالیٰ نے خلافت احمدیہ کے ساتھ قبولیت دعا کا اعجاز بھی ہمیشہ ظاہر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور انور کی دعاؤں سے ظہور میں آنے والے معجزات کا اظہار دنیا بھر میں بے شمار افراد کرتے ہیں۔ مثلاً مکرم بشارت نوید صاحب مربی سلسلہ ماریشس بیان کرتے ہیں کہ ماریشس میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی آمد کے پہلے روز جب آپ نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے مسجد جانے کے لیے باہر تشریف لائے اور قافلہ روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو ڈیوٹی پر موجود خدام نے الیکٹرانک گیٹ کو ریموٹ کی مدد سے کھولنا چاہا، مگر ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود گیٹ نہ کھلا۔ آخر کار خدام گیٹ توڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس میں بھی ناکام رہے۔ حضور انور گاڑی سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، ریموٹ مجھے دیں، اور جیسے ہی آپ نے ریموٹ کا بٹن دبایا تو گیٹ کھل گیا۔ اس موقع پر موجود ایک ہندو پولیس اسکارٹ بے اختیار بول اٹھا کہ موٹروں کے بارے میں سنا تو تھا مگر آج آنکھوں سے پہلی بار دیکھا ہے۔ صدر لجنہ ایمائلہ جرمنی بیان کرتی ہیں کہ ایک ریفریشر کورس میں شامل ہونے کے لیے ہمارا گروپ گھروں سے نکلا تو اچانک راستے میں ٹریفک جام ہو گیا۔ تا حد نظر گاڑیاں کھڑی تھیں اور حرکت کے آثار بھی نظر نہ آ رہے تھے۔ قریباً 1 گھنٹہ گاڑی کھڑی ہو جانے کے سبب سردی بھی لگنے لگی اور خوف لاحق ہوا کہ یہی حالت رہی تو رات بھی یہیں نہ گزارنی پڑ جائے۔ سیکرٹری اشاد نے کہا کہ میں ہر بار سفر پر جانے سے پہلے حضور کو دعائیہ خط ضرور لکھتی ہوں، اس بار نہیں لکھ سکی اور یہ مسئلہ پیش آ گیا۔ جنرل سیکرٹری صاحبہ نے کہا کہ میں ابھی اپنی اسسٹنٹ کو فون کر دیتی ہوں کہ وہ فوراً دعائیہ خط لکھ کر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو فیکس کر دیں۔ انہوں نے فون ملایا، ابھی فون پر بات ہو ہی رہی تھی کہ یکدم گاڑیاں چل پڑیں۔ اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری جن سے فون پر بات ہو رہی تھی اس نے بعد میں بتایا کہ جب میں نے یہ سنا کہ ٹریفک کھل گئی ہے تو اس احساس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کو خلافت کی اتنی غیرت ہے کہ ابھی خلیفہ وقت کو دعا کی درخواست کا قصد ہی کیا تھا تو خدا نے اپنا فضل کر دیا اور ہمارے خوف کی حالت کو اطمینان بخشا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب خلافت پر سرفراز کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اگر اس کی دعائیں قبول نہ ہوں تو پھر اس کے اپنے انتخاب کی حد تک ہوتی ہے۔ منصب خلافت
مکرم محمد اشرف ضیاء صاحب مبلغ سلسلہ بیان کرتے ہیں کہ 2005 کی بات ہے، بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ سے ایک فیملی ہمارے شہر بلیگوف گریڈ آئی۔ یہ میاں بیوی عیسائی تھے، خاوند کی والدہ چرچ میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھی۔ دونوں نے آ کر بتایا کہ ہماری شادی کو 17 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یورپ کے بڑے بڑے ملکوں سے علاج کروایا ہے لیکن مایوسی ہو رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ خاکسار نے انہیں خلافت احمدیہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، خلیفہ کا مقام بتایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے پیارے امام ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ آپ حضور انور کی خدمت میں خط لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے حضور انور کی خدمت میں دعائیہ خط لکھا۔ ہم نے بھی حضور انور کی خدمت میں اس فیملی کے لیے خطوط لکھے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار اور شفقت سے انہیں خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری فرمائے اور اولاد کی نعمت سے نوازے۔ الحمدللہ وہ چیز جو ناممکن دکھائی دے رہی تھی محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے طفیل ممکن ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا۔ انہوں نے ہسپتال سے ہمیں فون کیا کہ آپ آئیں اور اسلامی طریق سے بچے کے کان میں اذان وغیرہ دیں۔ یہ بیٹا خلیفہ وقت کی دعاؤں کے طفیل ہوا ہے، یہ اسلامی بچہ ہے۔ آپ مزید بیان کرتے ہیں کہ 2008 میں اسٹونیا جانے کی توفیق ملی، وہاں ایک فیملی سے ملاقات ہوئی۔ مکرمہ میرلا صاحبہ کی والدہ عیسائی تھیں اور پروفیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میری والدہ صاحبہ کو کینسر ہے، بال جھڑنے شروع ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ناقابل علاج ہے۔ روتے ہوئے کہنے لگی میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ ہم نے کہا ہمارے پیارے امام کی دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، آپ خود جلسہ سالانہ جرمنی پر تشریف لائیں، حضور انور سے ملاقات بھی کر لیں اور دعا کے لیے بھی عرض کریں، اور اس وقت فوری طور پر حضور اقدس کی خدمت میں دعائیہ خط لکھ دیں۔ جلسہ سالانہ قریب تھا، یہ جلسہ پر تشریف لائیں اور حضور انور سے ملاقات میں رونے لگ گئیں۔ حضور انور کے دریافت کرنے پر خاکسار نے عرض کیا کہ ان کی والدہ کو کینسر ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا ڈاکٹرز کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے، زندگی موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، اور ایک ہومیوپیتھک نسخہ بھی تجویز فرمایا۔ آپ نے خاکسار سے فرمایا انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، اور ایک ہومیوپیتھک کا نسخہ بھی تجویز فرمایا۔ آپ نے خاکسار سے فرمایا کہ انہیں سوچی بوٹی کی گولیاں بھی منگوا کر دیں۔ حضور انور نے محترمہ کو تسلی دی اور اپنی دستے مبارک سے نسخہ لکھ کر دیا۔ 3 ماہ کے عرصے کے اندر ہی ان کی والدہ صحت یاب ہو کر ڈیوٹی پر حاضر ہو گئیں، الحمدللہ۔ آؤ لوگو حضرت مسرور کی باتیں کریں، جو ہمیں بخشا گیا اس نور کی باتیں کریں۔ وہ خلیفہ 5واں برحق مسیح پاک کا، ہاں مداوا وہ ہمارے دیدائے نمناک کا، جس کو مولا نے کہا بے شک میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہی تیری صبح ہوں اور میں ہی تیری رات ہوں۔ روزنامہ الفضل روا 23 مئی 2014 میں مکرم عبدالسلام اختر صاحب کی خلافت احمدیہ کے حوالے سے کہی جانے والی ایک نظم شامل اشاعت ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ نہ حسن مدعا پر ہے نہ شان ارتقا پر ہے، بقائے ہستی انسان خلافت کی بقا پر ہے۔ خلافت کیا ہے؟ خود نور خدا کا جلوگر ہونا، بشر کا بزم موجودات میں خیر البشر ہونا۔ نہ جب تک کارواں میں ہو امیر کارواں کوئی، نہیں ہوتا کسی کا اس جہاں میں پاسباں کوئی۔ خلافت کشتی ملت کی امیدوں کا یارہ ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے۔ وہی عالم وہی جذب و فسوں کاری عطا کر دے، ہمیں بھی اس کی طلعت اس کی بیداری عطا کر دے۔ صداقار ابن سعید۔